حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جب ہرات سے تشریف لائیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے علاؤ الدین علی احمد کی شادی آپ کی صاحبزادی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ مشائخ چشت میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ بہن کی بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہن میری طرف سے ہاں ہے، لیکن علی احمد شادی کا اہل نہیں ہے۔ وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے، ایسی حالت میں ان کی شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر بہن نے یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا بیٹا یتیم اور مفلس ہے، اس لیے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بہن نے بھائی سے کہہ بھی دی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت اصرار کیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شادی کے لیے راضی ہو گئے اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی احمد صابر سے کر دی۔ مختوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے پرزور اصرار پر یہ نکاح 21 شوال 613 ہجری بروز بدھ بعد نماز عصر ہو گیا۔ رات کے وقت جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کی اور دلہن کو حجرے میں لا کر بٹھا دیا، آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا، حجرے میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ دلہن نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دل میں 2 کی محبت کو جگہ دوں؟ میں تو ایک کو دل میں بسا چکا ہوں، دوسرے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اسی وقت حجرے میں نور الہی کا نزول ہوا، جس سے آپ کی دلہن برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ ابھی حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کے مجذوبانہ کیفیت سے آگاہ تھیں، اس لیے ان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ فجر کے وقت آ ملی والدہ حجرے مبارک کے اندر داخل ہوئیں تو دیکھا آپ کی دلہن انتقال کر چکی ہے۔ یہ دیکھ کر والدہ ماجدہ بہت خفا ہوئیں اور غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی، مگر تم نے دلہن کو کیا کر دیا ہے؟ اب میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں اور کس منہ سے ان کے پاس کیسے جاؤں گی؟ حضرت مخدوم علی صابر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی جان اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تذکرہ جلیل کے مصنف تحریر میں فرماتے ہیں حضرت علی احمد صابر اپنی دلہن کو ایک نظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ گوارا نہ ہو سکا ہوگا کہ فطری اور دنیاوی آرام کی خاطر تحریر کی بہترین راہ سے محروم ہو جائیں اور اپنے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کو جگہ دوں۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی جلالی نگاہ میں اپنی بیوی کو اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا اور اپنی بیوی کی نفسانی خواہشات کو فنا کر کے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جس طرح آپ کے تن خاکی کو زوجہ کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح آپ کی دلہن کو بھی زوج کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ عشق الہی کی آگ سالک کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ کتب علم ہوگا۔ آپ کے والد فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے کرامت کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا اور روز بروز خوارق صادق ہوتے تھے۔ 7 ربیع الاول 594 بروز منگل نماز فجر کے بعد مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا، جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علاؤ الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدوم علی احمد نے ایک سیاہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سانپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی نہیں کاٹیں گے۔